خلفاء يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رب العالمین کا بے پایاں کرم اور اس کی احسان مندی ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ انتہائی نامساعد حالات اور کٹھن حالات کے باوجود انتہائی قلیل عرصہ میں اللہ رب العالمین کی خاص توفیق سے اور آپ مشائخ کی سرپرستی اور دعاؤں سے اور آپ تمام احباب کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین حق کی کچھ خدمت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ قبول فرمائے اس کو. اس وقت ہمارے پاس جو ادارے ہیں، شعبے ہیں، تو 13 شعبہ جات الحمدللہ کام کر رہے ہیں، جن میں نمبر 1 2 مساجد ہیں. ایک یہ محمدی مسجد جو یہاں قائم ہے، اور ایک جامع مسجد فضل اللہ تعالی یہ حسین ڈسلوا ٹاؤن ناظم آباد میں قائم ہے بحمدللہ. اور 2 جامعات ہیں، ایک یہ جامعہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ایک جامعہ باب الرحمت الاسلامیہ جو اسی مسجد کے ساتھ قائم ہے. اور 12 مکاتب ہیں جو مختلف علاقوں میں قائم ہیں بحمدللہ. مکتب مدینہ، مکتب حفصہ، مکتب ساجدہ، مکتب کائنات، مکتب تنزیلہ، مکتب لائبہ، مکتب شبینہ، مکتب اقرا، مکتب زینت، مکتب سہیلہ اور مکتب مریم. یہ 12 مکاتب مختلف علاقوں میں یہاں سے فارغ شدہ عالمات جو ہیں وہاں کام کر رہی ہیں بحمدللہ. اور ان دونوں جامعات اور یہ 12 جو مکاتب ہیں، اس کے اندر 2828 طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2828 طلباء اور طالبات. اس کے ساتھ تعلیمی بالغان کا شعبہ ہے، جن میں مولانا عبد الکریم صاحب اس کی نگرانی کر رہے ہیں بحمدللہ. اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. دعوت اور تبلیغ کا ایک شعبہ ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی. اس میں جو مراکز ہیں شرکیہ، ساتھی وہاں جاتے ہیں بحمدللہ سندھ تک، اور وہاں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں. وہاں توحید اور سنت کے جو رسالے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، اور جگہ جگہ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر لوگوں کو دعوت اور دین اور توحید الحمدللہ سناتے سکھاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. دوسرا شعبہ ہے ایک اور اسکول کا شعبہ. اس میں ہمارے پاس KG 1 سے لے کر مڈل تک کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ 2 اسکولز ہیں. ایک اور شعبہ ہے کمپیوٹر کا. تو کمپیوٹر کا شعبہ پچھلے سال شروع ہوا بحمدللہ، اور یہ ہم آخری کلاس والے جو طلباء ہیں انہیں کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں، اور حفظ کے جو طلباء فارغ ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بھی کمپیوٹر سکھاتے ہیں. ایک اور شعبہ ہے یتامہ اور مساکین کا شعبہ. اس میں ہمارے پاس اس وقت 23 بیوہ عورتیں اور یتیم بچے بہت سارے ہیں. 23 بیوہ عورتوں کی بیوہ گھرانے ہیں، یعنی مستقل 23 ان کی ماہانہ جو ہے وہ کفالت کی جاتی ہے بحمدللہ. مساکین کا ایک شعبہ ہے جس میں 80 گھر ہیں بحمدللہ، ان کی بھی کفالت کی جاتی ہے. ایک وسیع لائبریری ہے بحمدللہ جو تقریباً ہر وقت اس سے طلباء استفادہ کر سکتے ہیں. اور ایک ہے دارالحافظات جو صرف حافظہ خواتین اور بچوں کو جس میں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ اس سال یہ شعبہ قائم ہوا ہے بحمدللہ. 56 ہمارے پاس اساتذہ، معلمات اور معلمین ہیں. اس جامعے کی ایک چند خصوصیات ہیں. ایک تو انتہائی قابل اور مشفق اور تجربہ کار اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اور معلمات کی زیر نگرانی چل رہا ہے بحمدللہ و توفیقہ.
دوسرا یہ جامعہ رجسٹر ہے حکومت سے، چونکہ ہمارا ملک ہے اور اس کے قوانین کی جو شرعی ہیں اس کی ہم پابندی کرتے ہیں، تو یہ ادارہ بحمد اللہ اس رجسٹریشن بھی اس کی ہو چکی ہے مکمل، وفاق المدارس کے ساتھ اس کا الحاق بھی ہو چکا ہے۔ اس میں مکمل کیمرہ سسٹم ہے جس میں بچوں کی جو ہے نا مکمل تربیت اور ان کی نگرانی کی جاتی ہے، مکمل کیمرہ سسٹم۔ یہ سارا پروگرام ایک کیمرے میں دکھایا جا رہا ہے، خواتین کو چھوڑ کر، صرف خواتین کے 2-3 پورشن بھرے ہوئے ہیں وہاں، نہیں باقی سارا پروگرام یہ تو لائیو چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ 24 گھنٹے کیمرہ سسٹم اس میں نصب ہے بحمد اللہ۔ مار پیٹ کی یہاں قطعاً گنجائش نہیں ہے، اس پر مکمل پابندی ہے۔ اس سے کسی کا اتفاق ہو یا نہ ہو، غلط تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، تو صدا لا الہ الا اللہ کے لیے گلے کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ماہانہ جائزہ ہوتا ہے، یہ جو ناظرہ کے طلباء ہیں حفظ کے، ماہانہ جائزہ مستقل بنیادوں پر، اور 2 سے لے کر 2.5 سال میں بچے الحمدللہ حفظ کرتے ہیں، جن میں سے ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے 7 ماہ میں حفظ کیا ہے، 7 ماہ میں انہوں نے حفظ کیا بحمدللہ۔ سولر سسٹم ہے مکمل، کسی بھی قسم کی پریشانی بحمدللہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے معاملے میں ہمیں بھی مقروض بھی ہیں، لیکن الحمدللہ سولر سسٹم نصب ہو چکا ہے۔ رہائش، کھانا، علاج، دینی تعلیم یہ بالکل مفت ہے۔ ماہانہ وظیفہ جو ہے یہ بھی الحمدللہ دیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر بحمدللہ یعنی طلباء کے ساتھ جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں علاج معالجے کی وغیرہ، کھانا وغیرہ، رہائشی طلباء ہیں دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، ملک کے دور دراز سے، اور وہ تقریباً یعنی 200 تک طلباء طالبات کا لگ بھگ کھانا 3 ٹائم تیار ہوتا ہے بحمدللہ۔ اگرچہ ہم راشن والوں کے مختلف ان کے مقروض ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ کام قرضے پر ہی شروع ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب العالمین ہمارے مشفق و اساتذہ ہیں، شیخ ہیں، باقی اساتذہ ہیں اور دیگر، آپ ان کی دعاؤں سے یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے بہت بہترین۔ آئندہ کے ہمارے جو پروگرام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شعبہ تجوید اور قرات کا ایک شعبہ ہے، جس میں ماہر قراء قرات 10 والے اور 17 والے انشاءاللہ ان کا پروگرام، ان کے لیے ایک جگہ کا انتخاب بھی ہو چکا ہے۔ اور ایک ہے دار الضیافہ۔ ہمارے ہاں پٹانوں میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مہمانوں کو جو ہے نا ان کی تھوڑی انہیں تکریم کی جاتی ہے، اعزاز، اگر وہ مہمان آئیں پوچھیں، کبھی کھانا نہ ہو، چائے نہ ہو، ادھر اکثر غریب غرباء ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا پہلا درس جو 4 نکات پر مشتمل تھا، ان میں پہلے یہ تھا اطعم الطعام، اطعم الطعام، کلو نہیں، کلو تو سب ہوتا ہے، کلو ہنی امری واؤ، اطعم الطعام، تو اس کے لیے انشاءاللہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود دار الضیافہ بنایا، شیخ صاحب موجود ہیں، مجھے مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے سامنے کچھ باتیں کروں، اور انہوں نے خود اس کی اینٹیں جو ہیں وہ لے کر آئے، ان کی تعمیر میں حصہ لیا۔ دار الضیافہ کا ایک مستقل پروگرام ہے ہمارا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مستقل وسیع مرکز کا پروگرام ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس جگہ کی کمی بھی ہے اور رہائش کا بھی مسئلہ ہے، بہت مشکل سے رہائش دی ہوئی ہم نے طلباء کو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو تعلیمی باقی پروگرام ہے اس میں بڑا حرج پڑ رہا ہے، یہاں ہم نے داخلے بند کیے ہوئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، لوگ طلباء تلاش کرتے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں، آپ ساتھیوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہمارے پاس یعنی داخلوں کی گنجائش نہیں ہوتی، ہم اس کو روک دیتے ہیں، بالکل محدود داخلے، یہ سارا سسٹم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، وہ بچے آتے ہیں، اور یہ انگریزی میں آپ نے تقریریں سنی الحمدللہ، یہ عربی میں آپ نے تقریریں سنی، یہ فارسی میں 6 زبانوں میں یہاں مستقل جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے، اردو وغیرہ وغیرہ بحمدللہ، سارے سلسلے عصری اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا الحمدللہ بہت عظیم الشان پروگرام ہے، لیکن جگہ کم تھی، جس کی وجہ سے ہم نے نئے نظم آباد کے پاس ایک جگہ لی ہے الحمدللہ ایک وسیع مرکز کے لیے، اور اس پر بہت بڑا خرچہ ہے جس کے انہیں ہم مقروض ہیں، ابھی بھی ہم نے اس 10 تاریخ کو اس کا 40 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کوئی قرض ہی دے دے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ادا کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اس 10 کو ہم نے اس کے ادا کرنے ہیں، اور اس عظیم مرکز میں انشاءاللہ یعنی بہت بڑا پروگرام ہوگا، وہاں مکمل رہائش ہوگی، درس نظامی کا وہ سلسلہ ہوگا، اور دروس کے بڑے بڑے حلقے لگیں گے مشائخ کی سرپرستی میں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے وہ بہت بڑا پروگرام ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے اپنے پیاروں کی طرف سے حصہ ملائیں، اور یہ تو زندگی ہے، ابھی ایک بات بھی آدمی سیکھ گیا یہاں، بس کام ہوگا، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، شیخ صاحب ایک بات کر دیتا ہوں، ایک بوڑھا شخص تھا، وہ کسی مجلس میں آیا، تو مجلس میں آنے کے بعد اس نے باقی باتیں تو اس کو سمجھ نہیں آئیں، یہ اصل میں جو علمی باتیں ہوتی ہیں تو وہ تو
یعنی علماء کی سمجھ میں آ جائیں کہیں، تو ہم غریبوں کی سمجھ میں تو اکثر و بیشتر علمی نکات اتنے آتے بھی نہیں ہیں. تو وہ بابا اس نے ایک بات سیکھی نہیں کہ وہ شیخ درس دینے کے آخر میں اس نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 باتیں ہیں. اس نے ترجمہ کیا نہیں، کہا 2 باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت ہی زیادہ باری ہیں، ثقیلتان بہت ہی زیادہ باری ہیں اس میں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کسی کی ہدایت کا کوئی ذریعہ بنانا ہوتا ہے کسی کی نجات کا، اللہ کی قربت کا، محبت کا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی بابا کے ذہن میں. بابا اب جس کو بھی ملتا ہے نا بھائی دیکھو 2 باتیں ہیں یار، میرے نبی نے فرمایا 2 باتیں، صرف 2 باتیں ہیں کلمت صرف 2 باتیں ہیں. وہ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، آسانی سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور میزان میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس یہ ایک کو کہتا ہے، دوسرے کو ہوتے ہوتے اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا. بیمار ہونے کے بعد وہ قومے میں چلا گیا. 7-8 مہینے بیچارہ قومے میں رہا. ڈاکٹر تقریباً مایوس ہو گئے تھے اس سے. ایک بار اتفاقاً اس نے آنکھ کھولی اور یہاں دیکھا ڈاکٹر صاحبان کہاں ہیں بھائی، وہ سب کو بلاؤ. سب کو بلایا، کہا میں رشتہ دار. انہوں نے جلدی سے فون کیا رشتہ داروں کو جمع کیا. رشتہ دار جمع ہو گئے. تو بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. کہنے لگا دیکھو میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں صرف، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت ہی زیادہ باری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، وفات پا گئے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا ذریعہ کیا بناتا ہے کچھ پتہ نہیں. سیکھ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمایا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمایا. میں شیخ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، ان کے عمل اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے جہود قبول فرمائے. دیگر علماء کرام بہت سارے ہیں یہاں، دیگر کابرین ہیں، سرپرست ہیں اور دیگر آپ طلباء، طالبات، معلمات ہیں، دیگر بہت سارے جمع غفیر ہیں یہاں. 3-4 پوشن سارے بھرے ہوئے ہیں بحمداللہ. میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس ادارے کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں اور خصوصاً یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مشائخ ہیں اور دیگر دین کے داعی ہیں، ان کی زندگی اور ان کی عمر اور ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہود قبول فرمائے اور یہ جو کام ہو رہا ہے رب العالمین اس کو قبول فرمائے. بس صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.